آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں انا تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بڑی بوجھل چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے کہ جب تک تم اس کتاب کو تھامے رکھو گے، اسے پڑھتے رہو گے، اسے سمجھتے رہو گے، اسے عمل میں لاتے رہو گے، عضو علیہا بالنواجذ، اپنی داڑھوں کے ساتھ ان اعمال کو مضبوطی سے پکڑ لو گے۔ جو چیز دانتوں سے پکڑی جائے وہ کھنچ جاتی ہے، لیکن جسے داڑھوں کے ساتھ پکڑا جائے اسے کھینچنے سے بندہ تو آگے آ جائے گا، چیز باہر نہیں نکلے گی۔ داڑھوں میں مضبوطی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کو تم نے اپنی داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کے حبیب اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ وقت نہیں کہ کتاب اللہ کی تفصیل بیان کی جائے۔ اور دوسری چیز فرمائی وَأَهْلُ بَيْتِي، میں تمہارے درمیان میں اپنا اہل البیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، میرے اہل البیت کا دھیان رکھنا، ان کا خیال رکھنا، انہیں ایذا اور تکلیف نہ پہنچانا، کیونکہ ان کی تکلیف وہ میری تکلیف ہے، ان کی ایذا میری ایذا ہے۔ یہ ٹھیس وہاں نہیں پہنچتی، یہ درد ان کو نہیں ہوتا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے۔ اس لیے اہل البیت کا خیال رکھنا، اہتمام کرنا، ان سے محبت رکھنا، اور ان اعمال کو اختیار کرنا جو ان لوگوں نے اختیار کیے تھے، وہ کردار اپنانا جو ان لوگوں نے اپنایا تھا۔ اب ہمیں مطالعے کی ضرورت پیش آئے گی کہ ان لوگوں کا کردار کیا تھا، ان کے اندر کون سی خوبیاں تھیں، ان کے اندر کون سے کمالات تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ، تیرے باپ جعفر وہ سیرت میں اور صورت میں اور کردار میں میری مشابہت رکھتے ہیں۔ اور پھر عبداللہ فرمانے لگے، حضور نے فرمایا کہ عبداللہ تو سیرت اور صورت میں اپنے باپ کی مشابہت رکھتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اس بات سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر مجھے اس دور کی جو سب سے لگژری سواری ہے سرخ اونٹ، اگر کوئی مجھے یہ بھی دے دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی کہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ میری صورت اور میری سیرت سے جعفر مشابہت رکھتے ہیں، اور تو جعفر کی سیرت اور صورت سے مشابہت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی انہیں یہ انعام اور تغمہ دے رہے ہیں کہ تم حقیقت میں میری صورت اور سیرت کے ساتھ تعلق رکھتے ہو۔ اسی لیے حضرات حسنین، ان کو دیکھنے والے کیا کہتے تھے؟ شبیہم بالنبی، یہ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہیں، آپ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ امام حسن بھی، امام حسین بھی، ہما ریحانیہ، یہ دونوں حضور کے پیارے پھول ہیں۔ تو جو حضور کے پھول ہوں، جو حضور کے لخت جگر ہوں، جو نبوت کے نور نظر ہوں، جن کے لیے نبوت سجدے کو لمبا کر دے کہ پیٹھ پر شہزادہ بیٹھا ہے، صحابہ اٹھانا چاہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں نہیں، جب یہ اپنی مرضی سے اترے گا تو پھر میں اپنا سجدہ پورا کروں گا، سر زمین سے اٹھاؤں گا، جتنی دیر اس نے کھیلنا ہے کھیل لے۔ جب وہ پاؤں کے نیچے سے گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی ٹانگیں چوڑی کر دیتے ہیں، یہ یہاں سے نیچے سے آیا ہے، یہیں سے واپس جانے کا راستہ بھی اس کو مل جائے۔ منبر پر بیٹھے ہوئے خطاب فرماتے ہوئے، خطاب کو چھوڑ کر اپنے ان بچوں کو اٹھانے کے لیے اللہ کے حبیب تڑپ کر نیچے اتر گئے، جن سے اتنا پیار اور محبت رکھتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ان سے محبت رکھنا،
ان کی زندگیوں کو سیکھنا، اپنے عمل میں لانا، اپنی نسلوں کو ان سے آگاہی کرانا، یہ کتنا ضروری ہے۔ جب ہم اسے اختیار کریں گے تو حقیقت میں اہل البیت کی خوبیاں جب ہمارے گھروں اور خاندانوں میں آئیں گی تو انشاءاللہ ہمارے گھر برکتوں سے، سعادتوں سے، روحانیتوں سے منور ہو جائیں گے، اور ہم اس کا نتیجہ اپنی اس دنیا میں اور آنے والی دنیا میں پا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس خانوادے نے جو دین کے لیے خدمات سر انجام دیں، اپنی بارگاہ میں انہیں شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور اپنی جناب سے ان کو بہترین مراتب اور درجات نصیب فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔